اور سیاسی جبر کے خاتمے پر توجہ رکھتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے بھی ایک حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی اور اس کے رہنماؤں کے خلاف جبر، تشدد اور غیر قانونی اقدامات اور جعلی مقدمات میں ملوث ہیں، ان پر سفری پابندیاں لگائی جائیں۔ مرکلے نے کہا کہ دنیا بھر میں مختلف حکومتیں، اتھارٹیرین رجیمز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، حقوق انسانی اور شہری آزادیوں کو دبانے میں مصروف ہیں۔ ہم مؤثر قانون سازی کے ذریعے ان تمام افراد کے تحفظ کی کوشش کریں گے جو آمرانہ حکومتوں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو۔ امریکہ سے بہت خبریں آ چکی ہیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، اور ان کا ذکر تو میں بعد میں کروں گا، لیکن ابھی آپ کا دل خوش کرنے کے لیے، اپنا بھی دل خوش کرنے کے لیے ذکر کر دیتا ہوں ایک اور خبر کا۔ وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہے بڑی مزیدار۔ وہ کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ دنیا بھر میں جمہوری حقوق کی بحالی اور سیاسی جبر کے خاتمے پر توجہ رکھتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے بھی ایک حکمت عملی تیار کر رہی ہے، اور اس حکمت عملی کے تحت متعدد اقدامات میں سے ایک، اور یہ اہم ترین اس کا حصہ ہے، کہ 2022 سے پاکستان میں اقتدار اور اختیار کے مالک سیاسی اور فوجی رہنماؤں کے خلاف اقتصادی پابندیوں کا مطالبہ کرنا ہے۔ یعنی وہ تمام لوگ جو 2022 سے پاکستان میں سیاسی آزادیاں سلب کرنے، شہریوں اور اپوزیشن جماعت یعنی پی ٹی آئی اور اس کے رہنماؤں کے خلاف جبر، تشدد اور غیر قانونی اقدامات اور جعلی مقدمات میں ملوث ہیں، ان پر سفری پابندیاں لگائی جائیں، ان کی امریکہ، کینیڈا میں موجود جائیدادوں پر پابندیاں، اور ان جائیدادوں اثاثوں کا محاسبہ، یعنی کچھ پوچھ گچھ کر لیں کہ یہ پیسے کدھر سے آئے تھے، یہ لاکھوں کروڑوں جو ڈالر تھے۔ اگر ٹرمپ کی اب تک کی گفتگو اور ان کے نامزد کردہ شخصیات کے سیاسی کیریئر اور سوچ پر نظر ڈالی جائے تو کلیدی قیادت پر سفری اور مالی پابندیوں کی تجویز یا مطالبہ ناقابل فہم نہیں ہے، اور یہ قابل عمل بھی ہے۔ اب پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ ٹرمپ نے اپنا خصوصی معاون مقرر کیا ہے رچرڈ گرینیل کو۔ 26 نومبر کو اس نے ایک ٹویٹ کر دی تھی کہ پاکستان میں جو سیاسی آزادیوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے، عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے۔ اب جناب معلوم نہیں کس کی ہدایت پہ جیو ٹی وی نے باقاعدہ اس کے خلاف ایک مہم شروع کر دی، اور لگتا ہے سوچی سمجھی اسکیم تھی کہ اس میں باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ ہم جنس پرست گرینیل کو صدارتی مشیر یا معاون مقرر کر دیا گیا، یعنی انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو ہم جنس پرست ہے۔ لہٰذا مزہ کیا آیا اس کا کہ بڑا مزیدار ٹویٹ اس کے جواب میں رچرڈ گرینیل نے کیا۔ وہ کیا تھا؟ میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کو رہا کرو، اور یہ ٹویٹ گزشتہ رات آیا۔ اس کی حمایت میں فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے سابق ریپبلکن کانگریسمین میٹ گیٹس نے بھی ایک ری ٹویٹ کر دیا، جو رچرڈ گرینیل نے بات کی تھی اس کی حمایت کر ڈالی۔ اور گیٹس وہ ریپبلکن ہے جس کا خیال ہے کہ امریکی امداد کا ادارہ USAID بیرونی ممالک میں حکومتیں گرانے اور حکومتیں کنٹرول کرنے کا اعلی کار ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، انہوں نے یہ سوال کیا اپنے ایک ٹویٹ میں، اگر ایسا نہ ہوتا تو USAID یوکرین کی ایک کاروباری گیس کمپنی بورسیما کی حمایت کیوں کر رہی ہوتی؟ اس سے پہلے ایک کانگریسمین گریگ سیزار نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا ایک کاکس بھی ہے، انہوں نے کافی ایک مہم چلائی، تقریریں بھی کی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور سیاسی آزادیاں پاکستان میں بحال کی جائیں۔ اب ایک اور ریپبلکن کانگریسمین ہیں جان جیمز، انہوں نے بھی اپنے تازہ ترین ٹویٹ میں کیا کہا؟ یہ کہ جو حکومت اپنے معصوم شہریوں کا قتل کرتی ہے وہ ناجائز ہے۔ نومبر میں پاکستانی فورسز نے جو قتل کیے وہ کوئی ایکسیپشن نہیں، یعنی ہم اس سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ اور جان جیمز اس خط کا بھی حصہ تھے جو کانگریس مین نے لکھا
صدر جو بائیڈن کو 15 نومبر کو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اور جان جیمز نے اپنے ٹویٹ میں لفظ رجیم استعمال کیا ہے، گورنمنٹ نہیں کہا، لفظ رجیم کا استعمال کرتے ہوئے کہا بیسیکلی پی ڈی ایم حکومت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اور کہا کہ کسی رجیم کو بھی اپنے عوام کو جبر کے ذریعے خاموش کرنے کا اختیار نہیں ہے. یعنی بڑے سخت الفاظ ہیں انہوں نے جو استعمال کیے. ساتھ میں کہا کہ میں انصاف اور آزادی کے مطالبے میں پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے اکتوبر میں 20 برطانوی پارلیمانی اراکین بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں. اب ان سب سے بڑھ کے زیادہ تشویشناک بات کیا ہے، وہ ہیں سینیٹر مارکو روبیو. یہ وزیر خارجہ ہوں گے امریکہ کے، اور بڑے ان کے جانے پہچانے خیالات ہیں، بڑے ریڈیکل. پہلے تو انہوں نے اسی سال جولائی میں کانگریس میں ایک بل پیش کیا جس کا بنیادی مقصد تھا بھارت کے ساتھ تعلقات کو مضبوط اور مؤثر بنانا. ساتھ ہی مارکو روبیو نے اس بل میں یہ مطالبہ بھی کیا کہ بھارت کے خلاف دہشت گردی میں ملوث اگر پاکستان ہو تو اس پر پابندیاں لگا دیں، یا اگر فورس کا استعمال کرے پاکستان تو اس پر پابندیاں لگا دے. یہ بات تھی 27 جولائی کو یہ بل پیش کیا گیا. لیکن اس کے سے پہلے 2015 میں کونسل آن فارن ریلیشنز میں تقریر میں مارکو روبیو نے یہ کہا تھا کہ حالیہ برسوں میں امریکی قیادت نے سیاسی مصلحتوں اور آمرانہ حکومتوں کے ساتھ تعلقات کی خاطر بنیادی حقوق انسانی کے تحفظ، جمہوری حقوق کی حمایت اور اتحادی ملکوں کی خود مختاری کے تحفظ ایسے بنیادی اصولوں کو قربان کر دیا ہے. یعنی وہ بڑے تنقید کر رہے تھے اس معاملے پہ. پھر ابھی تازہ ترین ستمبر 2024 میں انہوں نے ایک اور کانگریسمن جیف مرکلے کے ہمراہ ایک اور بل پیش کیا. اس کا مقصد تھا کہ ان افراد یا حکومتوں پر پابندیاں لگائی جائیں جو امریکہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف امریکی پابندیوں کو مزید کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے. اس بل کا بنیادی مقصد یہ تھا. اب اس موقع پہ جیف مرکلے نے جو تقریر کی، مارکو روبیو نے بھی ایسے ہی کچھ خیالات کا اظہار کیا، لیکن جیف مرکلے نے کہا کہ دنیا بھر میں مختلف حکومتیں، اتھارٹیرین رجیمز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، حقوق انسانی اور شہری آزادیوں کو دبانے میں مصروف ہیں. ہم مؤثر قانون سازی کے ذریعے ان تمام افراد کے تحفظ کی کوشش کریں گے جو آمرانہ حکومتوں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں. اب یہ چند مثالیں جو میں نے آپ کی دی، کس طرح ایک مومنٹم بن رہا ہے، ایک کیمپین بن رہی ہے پاکستان کے حوالے سے واشنگٹن ڈی سی میں. اب جن کا ذکر میں نے کیا، جان جیمز، مارکو روبیو، رچرڈ گرینیل اور مارک میٹس، ان کے بیانات کی بنیاد پر اب آپ سوال کریں گے آثار کیا ہیں. آثار یہ ہیں کہ پاکستان اور امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے حامی میڈیا اداروں، صحافیوں کا اثر و نفوذ اب ٹرمپ کے آنے سے براہ راست متاثر ہو رہا ہے. کیونکہ جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا ان میں ایلان مسک بھی شامل ہے، کیونکہ اس کے جو ادارہ ہے اتنا بڑا، ٹویٹر یا ایکس جس کو کہتے ہیں، اس پہ پاکستان میں پابندی لگی ہوئی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے، یعنی جو اسٹیبلشمنٹس کے حامی لوگ امریکہ یا پاکستان میں، جو عمران خان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ کہہ کے کہ یہ طالبان خان ہے، یہ مغرب کے خلاف ہے. یعنی اس کا ایک امیج یہ بنا دیا کہ مغرب مخالف کا. اب پرانے اتحادی جو تھے، جتنے بھی اس میڈیا کے اور ڈیپ اسٹیٹ کے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے، وہ ٹرمپ کی آمد کے ساتھ ہی انہیں ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے. کیونکہ ٹرمپ نے پہلے ہی ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اقدامات اور امریکہ میں انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے ہونے والی زیادتیوں کے خلاف اقدامات کا اعلان کر رکھا ہے. اب پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی ان سے اوجھل نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ایلن مسک کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ظاہر ہے وہ بھی نوٹ کر رہا ہوگا کہ کون سے ملک میں اس کا ادارہ پہ پابندی ہے یا نہیں ہے. اب یہ تمام تر ممکن کیسے ہوا؟ اس میں 3 نکات ہیں.
وہ یہ کہ اگر کسی اور ملک میں 8 فروری کے انتخابی نتائج آتے اس نوعیت کے نتائج تو وہ بہت بڑے انقلاب کے نقیب اور مزاحمت کی علامت سمجھے جاتے، مگر پاکستان میں ان نتائج کے ساتھ کھیلواڑ کر دیا گیا۔ فارم 45 کی جگہ فارم 47 نے لے لی اور وہی حکومت ہم پہ آج مسلط ہے۔ نمبر 2، کسی اور ملک میں اگر 26-27 نومبر کی درمیانی رات جو پرتشدد واقعات ہوئے جس میں خون بھی بہا ڈی چوک میں، اگر اس نوعیت کے واقعات کہیں اور ہوتے تو وہ حکومت گرانے کا سبب بن جاتے، کم از کم احتساب کا عمل ضرور شروع ہو جاتا۔ مگر کمال ہے اور شاباش ہے ہمارے ان وزراء کو جو قتل ہونے والے لوگوں کی بات کرتے ہوئے، یا انہوں نے اس کو ایک الزام قرار دیا اور یہ کہا کہ آپ ثبوت لے آئیں کہ ہم نے لوگوں کو مارا ہے۔ یعنی بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ تمام حدیں پھلانگ گئے۔ تیسرا جو سب سے بڑا نقطہ ہے جو اس تمام امریکہ میں ایک کیمپین کا سبب بنا، ایک تو یہ کہ پاکستانی امریکنز جو انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بڑے پروفیشنلز ہیں، انہوں نے بڑے طریقے سے ایک مہم چلائی عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اور بنیادی طور پہ پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں کو بچانے کی خاطر۔ تو اس میں بڑا نقطہ یہ کہ عمران خان نے جیل میں، اس کو تقریباً 502-503 دن ہو گئے ہیں، وہ انہوں نے وہاں گزار لیے، سمجھوتا نہیں کیا۔ بہت آفرز بھی گئی ہوں گی، یقیناً گئی ہوں گی، لیکن انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے اور پلان بی پہ کام کرتے رہے۔ یہاں تو معلوم ہو گیا تھا کہ جو ماحول ہے اس میں بات چیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا ان کا پلان بی غالباً یہ تھا کہ بیرونی ممالک میں لوگوں کو انگیج کیا جائے، پارلیمنٹس کے ساتھ، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، اور سوشل میڈیا کا استعمال جس انداز میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کام کیا بیرونی ممالک نے پیغام رسانی کے لیے اور اپنا موقف واضح کرنے کے لیے، تو یہ ایک لحاظ سے ایک پلان بی تھا۔ تو عمران خان کا وہ پلان بی لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کام کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 1 سال سے جو پاکستانی نژاد امریکی شہریوں کی کوششیں تھیں رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی کے لیے، عمران خان کی رہائی اور انتہائی متنازع عدالتی کیسوں کے خلاف، جو کہ عمران خان، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود رشید اور بہت سارے لوگ جو ابھی بھی کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں، ایک عدالت سے دوسری عدالت جا رہے ہیں، تو کیا اس کے خلاف ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو کوششیں ہوئی ہیں وہ بارآور ثابت ہونے والی ہیں؟ رچرڈ گرنیل، مارکو روبیو، ایلن ماسک، جان جیمز، ایسے افراد کے بیانات شاید اسی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ معاملہ اب مہینوں اور سالوں کا نہیں ہے، شاید دنوں اور ہفتوں کا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، خوش فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے، لیکن اگر جب ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو پلان بی تھا عمران خان کا وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اس جیت کا اشارہ، اس کا نکارہ کب بچتا ہے، اس کے لیے انتظار کیجیے۔